إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے، جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ اور انسان کہتا ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا۔ یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز چانس نہیں ملے گا، چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا۔ ساتویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر دو فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بہت اللہ کا اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت نے اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے۔ اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا، اور آپ سے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، خبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں، تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں۔ بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا اب سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو۔ تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے، تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے۔ تینوں جواب اس نے دیا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز، اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا، اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔ آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری،
इस शख्स की मौत कैसी आती वो भी देखिए, इसका सफ़र आखिरत स्टार्ट कैसा होता वो भी देखते हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहम करे और हमारी हिफाजत करे। बहुत सख्त सफ़र है। वैसे मौत की हौलनाकी कितनी ख़तरनाक थी, लेकिन एक जो गुनहगार इंसान होता है उसके पास फरिश्ते जब उसकी रूह का वक्त आता है, पहले तो कहता मोहलत दी जाए, छूट ढील दी जाए, कहा जाता ढील नहीं है। उसके बाद फरिश्ते जो कि इंतहाई घटिया सूरतों में, बुरी सूरतों में आते हैं और इंतहाई बदबूदार टाट का एक उसके लिए कफन लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि ऐ मग़ज़ूब रूह, अल्लाह का तुझ पर गज़ब होने वाला है, तूने गुनाह और मासियत के, निकल, तेरा मुकाम ये। चूंकि जैसा नेक आदमी को बशारत दी जाती है, इसको इसका मुकाम के ताल्लुक से बशारत दी जाती है, निकल तुझे यहाँ जाना है। और वो गुनाहगार इंसान कहता है कि नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। उसकी रूह जिस्म के अंदर जाती है। जब रूह अंदर जाती है तो उसी माहौल की, उसी हालत की एक तस्वीर अल्लाह ने बयान की और कहा वन्नाज़ियाति ग़रक़ा, क़स्मन फरिश्तों की जो रूहों को जिस्म में डूब डूब कर गौते लगा लगा कर खींच कर निकालते हैं। चूंकि उसकी रूह बाहर आना नहीं चाहेंगी, वो अंदर जाएंगी और ये फरिश्ते अंदर जा के रूह को निकालेंगे। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 93 में देखिए कैसा बयान किया। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी कि अगर तुम देखते जब जालिमों की मौत का वक्त करीब आता है, ठीक है, और वो मौत की झांकनी में जाकर फंसते हैं, सकरात में होते हैं, तो फरिश्ते उनके पास जाते हैं, मलाइकतु बासितु अयदीहिम, और अपने हाथों को बड़ा बड़ा कर खींचते हैं उसकी रूह को, निकल। चूंकि एक नहीं कई फरिश्ते आते, याद रखें, निकल उसको खींचते हैं। अब तुम्हें बताया जाएगा कैसा अजाब तुम्हें मिलता है उन बातों के लिए जो तुम अल्लाह के ताल्लुक से बगैर इल्म के बक दिया करते थे। निकलो बाहर आओ। तो फरिश्ते डूब डूब कर निकालेंगे, फरिश्ते खींच कर निकालेंगे। वो सफ़र के लिए राजी नहीं होंगी वो रूह, वो अंदर घुसेंगी। फरिश्ते जब निकालेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कैसी तकलीफ होंगी उस शख्स को जिसकी रूह, जो गुनाहगार होगा, जैसे एक भेड़ हो, भेड़ समझते ना, शीप, भेड़ हो, उसकी ऊन कितनी गुत्थियां होती है उसमें, वो अगर गीली हो और उस पर कोई कांटेदार छड़ी ले और उसको घुमाए जिसमें बाल अटक जाए और फिर उसको खींच कर निकाले, उस किस्म की शदीद तकलीफ वो महसूस करता है। और उसकी जिल्द जो है जैसा निकलती है, तकलीफ महसूस करता है और तकलीफ महसूस करता है। लेकिन उसे फरिश्ते निकालते हैं, बदबूदार निहायती गंदे टाट के अंदर उसे लपेटते हैं। लपेटने के बाद पहले आसमान पे ले जाते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं इस मग़ज़ूब रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वापस चली जाओ। और इस इंसान को फरिश्ते इंतहाई घटिया घटिया नामों से पुकारेंगे जिससे दुनिया में चिढ़ता था और नफरत करता था। खबर में आने के बाद वही हौलनाकी मुनकर और नकीर जाहिर होंगे जिनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी होंगी और आकर सवाल करेंगे उससे और कहेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन था? काफिर कहेगा हा ला अदरी, मुझे नहीं पता मेरा रब कौन था, मुझे नहीं पता, जवाब नहीं दे पाएगा। दूसरा सवाल होगा मन नबीयुका, नबी कौन थे, तेरा नबी कौन है? काफिर कहेंगे हा ला अदरी, मुझे तो नहीं मालूम कौन मेरे नबी है, जवाब नहीं दे पाएंगे। तीसरा जो सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? काफिर कहेगा हा ला अदरी, मुझे इसका भी जवाब नहीं मालूम। उसके बाद वो जवाब नहीं दे पाएगा कोई चीज का, मतलब तीनों सवालात में वो फेल जाएगा। और उसके बाद फरिश्ते एक खिड़की खोली जाएंगी, जन्नत दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तू महरूम रहा। और एक खिड़की खोली जाएंगी, जहन्नुम में उसका मुकाम बताया जाएगा और कहा जाएगा ये वो मुकाम है जहाँ तुझे जाना है। और वो शख्स, वो उसकी रूह कहेंगी अल्लाह क़यामत तू कभी कायम मत कर, क्योंकि अभी ये तकलीफ है, वो मुकाम कितना सख्त होगा, ठीक है, क़यामत कायम ना कर। और एक आँख का बिस्तर उसके लिए लाया जाएगा, आँख का लिबास, फायर का उसके लिए एक बिस्तर, आँख का लिबास लाया जाएगा और वो लिबास उसको पहना दिया जाएगा। उसे अब आँख के बिस्तर पे सोना है, आँख का लिबास पहनना है। जब उसे लिटाया जाएगा, एक इंतहाई बदसूरत किस्म का इंसान उसकी खबर में आएगा। वो कहेगा तुम कौन हो? वो कहेगा मैं तेरे आमाल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था, अल्लाह की तरफ से हुक्म। इसका नाम सिज्जीन में, इसका नाम रजिस्टर में इंदराज कर लो, रजिस्टर में लिख लो। सिज्जीन में उन लोगों के रजिस्टर में जो गुनहगारों का रजिस्टर है, जो कैद खाना है, जो जेल है, उसमें इसका नाम लिख दो, उसका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा उस मामले में। और वो क़यामत तक तकलीफ के अंदर लेटने वाला है। इन मरहलों पे थोड़ा गौर कीजिए, कैसा अजीब सफ़र है, कैसी ख़तरनाक इब्तिदा है
اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ یاد رکھیے، کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے۔ اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا، کتابوں کی شکل میں۔ آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے۔ اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا i+ ٹی وی، اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دوست ہے ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں۔ اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مال، دوسرا دوست، رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے۔ تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، 3 دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے؟ اب طے کر لے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے۔ بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔
اور یہ سب سے پکا دوست ہے. اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا, اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا. ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا, سیلری کم ہو جائیں گی, لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا. اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے. اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتے دار, بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو, کہاں سے لاؤں گا, توڑو رشتے داریاں, چونکہ مال مانگ لیں گے یہ. تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا, اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے, اسی کے لیے فرائض چھوڑے, اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی, اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے. اور میں نے حرام کمایا, رشوت خوری کی, غبن کیا, چوری کی, جو کچھ ہو سکتا ہے کیا, مال حاصل کیا. اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے, فرسٹ سٹیج میں ہی چھوڑ دیتا ہے, انسان مر کے چلا جاتا ہے, جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے. اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے, جبکہ سب سے کچا ہے یہ, سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ. دوسرا دوست رشتہ دار, کہاں تک آتے ہیں یہ بھی, خبر تک. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا. بھائی شادی ایسی کرو, ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں, بڑے کیا کہیں گے ہمارے. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا. یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا. ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا, میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں, آگے بڑھنا ہے, بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے, لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں. تو یہ رشتہ ہے جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا. یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا, اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا, سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا. میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا, یہ کر لیا. میری بیٹی ہے, رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے, بس قبرستان تک آئیں گے, 2 آنسو بہائیں گے, بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے, اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا. کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال, کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا. یہ سب سے بے وفا ہے. تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج, وہ ہے اعمال. یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے, یہ قبر میں بھی ساتھ ہے, یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی. اعمال, اعمال. لیکن اعمال بعد میں, پہلے مال, پھر رشتہ دار کیا بولیں گے, یہی معاملہ ہے نا. دیکھیے کوئی کام کرنا ہے, نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا. دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے, ارے نہیں تو سنت ہے, رشتہ دار کیا بولیں گے, بھائی سماج میں رہنا ہے نا. اس کے بعد اعمال کا سوچا جائیں گا. تو یہ دوست, یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا, اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا, یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے, خبر میں بھی آئیں گا, خبر میں بھی آئیں گا. ایک تو مسئلہ حل ہوا. دوسرا, سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا. من ربو کا, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, کتنا آسان جواب ہے. من نبیو کا, میرا نبی کون ہے, کتنا آسان جواب. کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے, آسان. ما دینوں کا, دین کیا تھا تیرا, کتنا آسان ہے دین اسلام. 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے, اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام. میں تو یوں ہی دے دوں گا. میرے بھائیوں, اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے. ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو. یاد رکھیے, ان 3 سوالات, جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا, اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا, اس کی توحید پر زندگی گزاری, اس کے احکام کو سنا, اس کے حرام کو حرام جانا, اس کے حلال کو حلال جانا, اس کی اطاعت, اس کی شریعت کی اطاعت کی, اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی, اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا, تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے. اللہ ایک لفظ ہے نا صرف. کیوں نہیں کہہ سکوں گا, نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو. ہم شرک, کفر, معصیت, احکام کو توڑنا, حرام میں زندگی ڈوبی ہوئی ہے, من مانی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں, یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ. یاد رکھیے, یہ تو اسی کی زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو, اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو. یاد رکھیے, اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے, اسی رب کے لیے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی, اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی, اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی, اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا, اسی خاطر حلال کو کیا. اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ, تو میں نے کر لیا تھا. سب کچھ اللہ کے لیے ہوا. وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے. دوسرا, میرا نبی کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آسان ہے. لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو. من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا, اس کا یاد رکھیے. جس نے
جو سنت کو بالائے طاق رکھا. سنت کیا ہے؟ کر لیے تو عمل ٹھیک, نہیں کرے تو چلتا. ماحول بنا دیا گیا. یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک, نہیں کرے تو چلتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اتنا ماحول بنا دیا گیا. حاجی سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں, سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل. معلوم, ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی, رد. ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, رد. ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے, رد. ارے یہ حدیث میں تو فلاں, رد. مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو. سنت کا انکار کیا, پوری زندگی من مانی زندگی گزاری, تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یاد رکھیے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے, محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فمن احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے. پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا. یہی صحابہ کا طرز تھا, یہی ان کا طریقہ تھا, اسی پہ زندگی گزاری. اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے, بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے. ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے, حج کے سفر کو جاتے ہیں. ایک مقام پہ اونٹ روکتے ہیں. دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے, کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے. لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے. سب اترے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے, وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے, وہاں استنجا کے لیے بیٹھے. بیٹھ کر اٹھے. لوگوں نے کہا کہ ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے, اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا, بس بیٹھ کے آ گئے. تو کہا نہیں, نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی, تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے, مجھے آیا تو نہیں تھا, پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں. تیسرا سوال کتنا آسان, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. کس کو نہیں پتا, کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ فرشتے پوچھیں گے پتا کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن سے اتنی دوری ہماری کہ کوئی یہ پوچھ لے نا کہ کتنے سورے ہیں قرآن میں, تو ویریس فیگرز آپ کے سامنے آئیں گے. 256, 255, 112, 113, 100, جس نے جہاں تک پڑھا اس کو لگا وہاں تک سورے. بس لا إله إلا الله